صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانکم کافرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا عنوان ہے تشخیص و تجویز، یعنی ایوالویشن اینڈ سولوشن. یہ نہایت اہم موضوع ہے اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو آئیے سب سے پہلے جو میں آیت تلاوت کیا ہوں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے اہل کتاب میں سے ان کے گروہ کا، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں گے. گزشتہ 4 نشستوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایمان بالغیب یعنی اللہ، یوم آخر اور ہمارا اصل وجود، روحانی وجود کس اہمیت کے حامل ہے. اس نشست میں یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم ایمان بالغیب سے کیسے غافل ہو گئے، کیسے دور ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں حالات تیزی سے بدلے ہیں. اس لیے ہمیں پچھلے 70 سالوں کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا. اس وقت پورے کرۂ ارضی پر مغربی فلسفہ فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور تھا. یعنی کہ philosophy and concept and science and technology were influenced by Europe globally. دوسری بات کہ انسان، وہ کائنات، اس کے بارے میں وہ سوچ، وہ تصورات پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے جو 300 سال قبل یورپ میں پیدا ہوئے تھے. وہ سوچ کیا تھی وہ انشاءاللہ بات آگے آئے گی. تیسری بات، اس وقت کی دنیا سیاسی اعتبار سے کتنے ہی حصوں میں منقسم تھی، لیکن تقریباً ایک ہی طرز فکر پوری دنیا پر حکمران تھی اور ایک ہی تہذیب و تمدن کا سکہ پوری دنیا پر رواں تھا. یعنی کہ civilization and culture was common globally. اور اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ بعض لوگ مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صف آرا تھے، یعنی کہ دل سے نفرت کرتے تھے، لیکن وہ بھی بالکلیہ محفوظ نہیں تھے، وہ بھی اس کا شکار تھے. یعنی وضاحت میں وہ جنٹل مین دکھے اور ثقافت میں یعنی رسم و رواج میں، عمل سے وہ ماڈرن خیالات کے لگے. شاید اسی لیے علامہ اقبال نے اس وقت اپنے شعر میں اس کے لیے پھپتی چوسی تھی کہ وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کے شرمائے یہود. تو یہ تھے پچھلے 70 سالوں کے حالات کا جائزہ. یہ سب اچانک اور ایک رات میں نہیں ہوا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یورپ کی 300 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا. 300 سال پہلے یورپ ان پڑھ تھا. اس دور کو یورپ کے ڈارک ایجز کہا جاتا ہے. اس وقت یورپ میں پوپ کا غلبہ تھا. ان کے یہاں سائنس کا پڑھنا مطلق حرام تھا. سائنس پڑھنے والے کو زندہ جلا دیتے تھے. اس وقت اسپین میں
مسلمانوں کا راج تھا اور مسلمانوں کی یونیورسٹیز تھی، کرتبا، تولیترا، گرناٹا، جو آج کوڈوا، ٹولیڈو، گریناڈا، ان یونیورسٹیز میں اطراف کے ممالک یعنی اٹلی، فرانس، جرمنی، یہاں سے بچے علم سیکھنے آتے اور واپس اپنے ملک میں جا کر دو کام کرتے: ریفارمیشن، اصلاح مذہب، اور رینائسنس، اصلاح معاشرہ، یعنی احیاء علوم، ڈیولپمنٹ۔ آج ہمارے ملک کے بچے یو ایس، یو کے، کینیڈا وغیرہ علم سیکھنے جاتے، واپس نہیں آتے، وہاں کے سٹیزن شپ لے لیتے، اور ہمارے گھر کے بزرگ بھی خوش ہو جاتے کہ ہمارے گھر کا ایک فرد یہود یا نصارہ کے زیر تربیت پہنچ گیا اور تا حیات یہود کی پرورش میں رہے گا۔ نوٹ کرنے والی بات ہے، انہیں ہم نے جگا دیا اور خود سو گئے، آنکھ بند کر کے نہیں سو گئے، ہم غافل ہو گئے، ہمارے حکمراں عیاشی میں کھو گئے، اور ہمارے علماء و صوفیاء خانقاہوں میں مشغول ہو گئے۔ نتیجتاً اس کا اثر یہ ہوا کہ ان میں علم کی بیداری آ گئی، اور علم کی فضیلت گزشتہ 4 نشستوں میں نے بتا چکا ہوں۔ یہاں پہ بھی تھوڑی سی بات بتاتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کہہ دیجئے کہ ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ فاطر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يستوي الأعمى والبصير، ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یا آیت نمبر 22 میں فرمایا وما يستوي الأحياء والأموات، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور گزشتہ میرا جو درس تھا اس میں سورہ حشر آیت نمبر 20 میں جو بات آئی تھی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ ناکام لوگ آگ والے ہوں گے اور کامیاب لوگ جنت والے ہوں گے، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے وہ کامیاب ہے۔ اور سب سے بڑی بات سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو حکمرانی عطا کی، بادشاہی عطا کی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے چنا تم پر اس لیے کہ وہ علم میں اور جسم میں تم سے بھاری ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی دے دے، حکمرانی دے دے۔ تو علم و فلم کی بیداری آنے کی وجہ سے ان میں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا، اور پاور پوٹینشل کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ پھیلتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے۔ اس وقت زمینی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا راج شمالی افریقہ، مغربی آسیا، مشرقی یورپ پر تھا، تو ان ممالک سے پھیلنے کا راستہ بند تھا۔ 1498 میں واسکو دی گاما نے سمندری راستے سے ہندوستان تلاش کیا، اور پھر یہاں پر برطانوی بھی آ گئے، اسپینش بھی آ گئے، ڈچ بھی آ گئے، فرانسیسی بھی آ گئے، ولندیزی بھی آ گئے، یہ تمام لوگ ادھر آ گئے، اور دھیرے دھیرے انڈیا، جاوا، سماٹرا، بورنیا، انڈونیشیا، ملیشیا، ان سب پر قبضہ کر دیا۔ یہ تھی ان 300 سالہ تاریخ کی بات۔ اس 300 سالہ تاریخ کے نقشے کے بعد اب آتے ہیں وہ بنیادی نقطہ نظر کیا تھا جو انسانوں کی سوچ و فکر بدل دیا۔ یورپ میں اس فکر کو کتنے ہی زاویہ سے تاریخ انسانی میں انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا۔ ایسے لوگوں کو فلسفی کہا جاتا ہے، اور اس سے مختلف فلسفے وجود میں آئے، جس میں 2 بڑے فلسفے تھے،
ایک ایرسٹوٹل کا فلسفہ ریئلزم اور پلاٹو کا فلسفہ آئیڈیلزم، باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ تو یہ جو انسان اور انسانی زندگی کے بارے میں ہر باشعور آدمی ضرور سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ زندگی کیا ہے۔ تو تاریخ انسانی میں فلسفی لوگ آج تک کہ اس کا حل نہیں نکال سکے، اس کا جواب نہیں ملا انہیں۔ اس کا جواب جو دیا ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے علم الوحی سے، اور وہ میں نے گزشتہ 4 دروس کے اندر وہ بات بتا دیا۔ یہاں اب یہ موقع نہیں ہے۔ تو بالآخر یورپ اس نتیجے پر پہنچا کہ خیالی اور ماورائے تصورات کے بجائے ہم ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر کا اصل مرکز بنایا جائے۔ وہ چیزیں جو ویریفائیبل ہو، وہ چیزیں which can be testified، اور 3 کے مقابلے میں 3 باتیں سامنے آئی، اور وہ کیا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، لہذا خدا کے بجائے کائنات پر غور کیا جائے۔ دوسرا، روح نظر نہیں آتی، لہذا اس کے بجائے مادہ یا جسم پر غور کیا جائے۔ اور تیسری بات، موت کے بعد کی زندگی یعنی حیات اخروی، اس کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا جائے، ان پر فوکس کیا جائے۔ تو یہ ایسا تھا جیسے مورل لا ورسس فزیکل لا، یا پھر قرآنی اصطلاح میں علم الاسماء ورسس مقابلہ علم الوحی۔ تو گویا کہ ایکوائرڈ نالج پر فوکس کیا جائے اور علم الوحی سے غافل ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے میرا چوتھا جو درس تھا وہ یہی علم الوحی تھا، اور علم الوحی یعنی کہ قرآن۔ تو گویا کہ اگر علم الوحی سے آنکھ بند کر دی جائے اور علم الاسماء کو آنکھ کھولی جائے تو ایک آنکھ بند یہی ان کا نشان ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ایک آنکھ بند والا ضرور آئے گا دنیا میں۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ معاملہ ہو جائے، اگر ایک بندہ علم الوحی یعنی قرآن کے احکامات سے آنکھیں بند کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مومن تو اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ تو اب یہاں پر خالص علمی سطح پر تو یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات اخروی کا نہ انکار کرتے ہیں اور نہ اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تصورات یعنی خدا، روح اور حیات اخروی رفتہ رفتہ خارج بحث ہوتے چلے گئے، اور انسان کے سارے غور و فکر کا مرکز کائنات، مادہ اور حیات دنیاوی بن کر رہ گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے دلچسپی دلانا اور دوسری طرف سے توجہ ہٹانا، اٹریکٹ اینڈ ڈسٹریکٹ پالیسی۔ تو اس طرح انہوں نے ہمیں ان 3 چیزوں سے غافل کیا۔ تو سب سے پہلے آج کی یہ اس نشست میں یہ میں بات سامنے لایا کہ کیسے انہوں نے ان 3 چیزوں کے عوض 3 چیزوں پہ ہمیں توجہ دلا دی اور 3 چیزوں سے غافل کیا۔ اگلی نشست میں اس بات کو کیسے ان لوگ عملاً قائم کیے ہیں وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔
صلوات وسلام، صلوات وسلام على رسول الله، على نبي الله، على حبيب الله محمد.